تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ چوتھی اور آخری بات، قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کون کر سکتا ہے؟ میں نے آج معلوم کیا ہے چاندی کا ریٹ جو فی تولہ چل رہا ہے 8,034 روپے۔ فی تولے کا حساب کتنا چل رہا ہے؟ 8,034 روپے ہمارے بازار یعنی کہ آج کل پاکستان میں چاندی کا ریٹ ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ 6 چیزوں میں سے ایک چیز پہ قدرت رکھنے والے شخص پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 1، جو بندہ سونا رکھے ہوئے ہو اور کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو، سونے کی مالیت 7.5 تولے ہو تو اس پر قربانی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اور کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو دنیا جہان کی، صرف سونا ہے تو قربانی تب ہوگی جب 7.5 تولے سونا ہو۔ دوسرے نمبر پہ چاندی، صرف چاندی ہے، سونا بھی نہیں ہے اور بھی کچھ نہیں ہے، صرف چاندی ہے، چاندی بھی 52.5 تولے کے برابر ہوگی تو قربانی ہوگی، وگرنہ قربانی نہیں۔ اب بہت سارے لوگ بغل مار رہے ہوں گے، جی ساڑھے کو ریٹا سونا کوئی نہیں، اسد بچ گئے۔ کئی لوگ کہہ رہے ہوں گے جی چاندی ہمارے پاس اتنی ہے نہیں، ہم بچ گئے۔ میرے بھائی اگلی شکے آپ سمجھے گے تو سارے لپیٹ میں آتے ہیں اس کے۔ تیسری چیز فرمائی نقدی پیسہ آپ کے پاس موجود ہے، اس نقدی پیسے کی مالیت 52.5 تولے چاندی، یعنی ایک تولہ 8,034 روپے کا ہے، میں نے اس کا حساب لگایا 52.5 تولے کا تو 4,21,178 روپے 5 پیسے بنتے ہیں۔ کتنے؟ 4,21,178 روپے 5 پیسے، 8,034 روپے فی تولے کے حساب سے یہ چاندی کی مالیت بنتی ہے، آج کے موجودہ آج کے دن کے ریٹ جو حساب بن رہا ہے۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اگر ایک بندے کے پاس 4,25,000 روپے ہیں، 23,000 روپے ہیں، 22,000 روپے ہیں تو اس بندے پر کیا ہے؟ قربانی ہے۔ یہ مالیت ہے 52.5 تولے چاندی کی۔ فرمایا چوتھے نمبر پہ اس کے پاس مال تجارت، ایک ہے اسباب تجارت، ایک ہے مال تجارت۔ اسباب تجارت ہتھیار، اوزار جن کو آپ کام میں استعمال کرتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ جو چیز آپ براہ راست خرید و فروخت میں استعمال کرتے ہیں وہ چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کی مالیت مال تجارت کی اس کا حساب لگایا جائے تو اس کی اگر قیمت بنتی ہے 4,21,178 روپے 5 پیسے تو آپ پر قربانی ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر حساب ہو سکتا۔ 5ویں نمبر پہ ضرورت سے زائد سامان، زکوٰۃ میں یہ چیز نہیں ہے، قربانی میں یہ چیز ہے۔ آپ کے گھر میں اتنا انبار لگا ہوا ہے، اگر آپ کے گھر میں رضائیاں پڑی ہوئی ہیں، پیٹیاں بھری پڑی ہیں، لیکن رکھی ہوئی ساری مہمانوں کے لیے ہیں تو وہ ضرورت ہے۔ آپ کے گھر میں کپڑے ہیں جو سال کے بعد جا کر استعمال میں بھی مشکل میں آتا ہے تو وہ ضرورت سے زائد ہے۔ اگر آپ کے گھر میں شوکیس کے برتن کبھی مہمان کے دسترخوان پہ آئے ہی نہیں ہیں وہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو اس طرح جتنی بھی ضرورت سے زائد کی چیزیں ہیں آپ ان کو جمع کریں، ان کا حساب لگائیں، اگر وہ 4,21,178 روپے 5 پیسے کے برابر ہے تو اس پر بھی کیا ہے؟ قربانی۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی پیسے تو میرے کو کوئی نہیں، لیکن گھر ہی جناب صندوقاں بھری ہوئی ہیں۔ اس کے اندر بات ایک مسئلہ اور بھی واضح کرتا جاؤں پھر بھول جائے گا کہ کچھ لوگ گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، گھر کا فرد باپ موجود ہے لیکن مالیت میں 1 روپیہ اس کے پاس نہیں ہے، ملکیت کے حساب سے اس کی بیوی مالک ہے، مثلا وہ کچھ نہیں کرتا، بیوی اسکول ٹیچر ہے،
سارا پیسہ اس کا ہے، اس نے کبھی شوہر کو دیا ہے تو ضرورت کے دیے، استعمال کے دیے، باقی جمع اپنے پاس کرتی ہے۔ یا عورت کے پاس سونا پڑا ہے اور اس نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اس سونے کا مالک میرا شوہر ہے، وہ جب چاہے استعمال کرے، وہ جب چاہے اس کو بیچ دے، جب چاہے جس کھاتے میں ڈالے۔ اگر نہیں، عورت ہی اس کے اوپر قابض ہے، ملکیت رکھتی ہے، تو قربانی بھی عورت کرے گی، مرد نہیں کرے گا۔ اگر عورت کہے کہ جی تو قربانی لے اور اپنے نام کی کار، وہ ثواب کما لے گا لیکن یہ مجرم ٹھہرے گی۔ یہ ایسے ہے جیسا کہ ایک بندہ کہے پتر میرا تو وائن کے میری جاتے زور دی نماز پڑھا، اب بیٹا نابالغ ہے، اس پر تو نماز فرض ہی نہیں ہے، اس نے آ کر پڑھ لی تو نفل کے طور پر اس کو ثواب ملے گا، لیکن باپ پر وہ تو فرض تھی، اس نے تو ادا کی نہیں، تو وہ اپنی جگہ مجرم ٹھہرے۔ تو یہ ایسے ہی ہے میرے بھائی، ہمارے ہاں اکثر لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ جی بس میں گھر دا وڈا ہاں تو یہ میں کر لوں بس ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے۔ شریعت کا جو مکلف ہے وہ قربانی کرے۔ اور ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھے، گھر میں 4 فرد کمانے والے ہیں، 4 بیٹے ہیں، باپ بھی ہے، باپ نہیں کماتا، بیٹے کماتے ہیں، لیکن ان پیسوں کے اوپر قبضہ باپ کا ہے، بیٹوں کا نہیں ہے۔ ملکیت میں اس کے اوپر قبضہ کس کا ہے؟ باپ کا ہے، تو قربانی باپ کرے گا، بیٹے نہیں کریں گے۔ جس کا قبضہ ہوگا اسی کی مالیت شمار کی جائے گی۔ تو میرے بھائی یہ قربانی کے لیے چیزیں ہیں، اس کے اندر چھٹی چیز جو میں نے بتانی ہے سیب نصاب۔ قربانی کے اندر سیب نصاب میں سونا، چاندی، نقدی پیسہ، مال تجارت، اسی طرح ضرورت سے زائد سامان، اور آخری چیز ان تمام چیزوں کو ملائیں تو یہ 4 لاکھ 21 ہزار روپے کے برابر سامان بنتا ہے۔ تو تب بھی اس پر قربانی، تھوڑا سا سونا پڑا ہے، تھوڑی سی چاندی پڑی ہوئی ہے، تھوڑے سے پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان سب کو ملائیں تو یہ 4 لاکھ 21 ہزار روپے مالیت کو پہنچتے ہیں۔ تو تب بھی اس بندے پر کیا ہے؟ قربانی ہے، اس کو قربانی ادا کرنی ہوگی۔ 6 شرطیں اس کے لیے سیب نصاب کے لیے، اس کے لیے قربانی کے واجب کے لیے علماء نے بتائی۔ یہ سن کے بعد میں مکمل کرتا ہوں۔ فرمایا قربانی کرنے والا مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، بت مذہب ہو، رافضی ہو، کوئی بھی ہو، قربانی نہیں ہے۔ قربانی کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ عاقل ہو، عقل رکھنے والا، مجنون ہو، پاگل ہو، دیوانہ پن ہو، اس پر قربانی نہیں ہے۔ بالغ ہو، نابالغ پر قربانی نہیں ہے، چاہے وہ کروڑوں روپے کا مالک کیوں نہ ہو۔ جو بالغ ہے وہ شریعت کا مکلف ہے۔ فرمایا آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ آج کل تو یہ شرطیں نہیں ہیں، لیکن آج کل اس کی متبادل شرط قرضے میں مبتلا بندے پر قربانی نہیں ہے۔ اگر قرضہ ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اس کے بعد بھی پیسے بچتے ہو اور نصاب کو پہنچتے ہو تو پھر قربانی ادا کرے گا، اگر نہیں تو پھر قربانی نہیں ہے۔ مسافر نہ ہو، مقیم ہو۔ اگر ایک شخص سفر میں ہے، شرعی سفر کے اندر نکلا ہوا ہے اور وہ قربانی کرے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اور چھٹی بات سیب نصاب ہو جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔